سمین کتاب کے دیباچے میں عابدہ حسین کہتی ہیں کہ شروع میں وہ سمجھتی تھی کہ بے نظیر ہر قسم کی قابلیت سے عاری خاتون ہیں، تاہم رفتہ رفتہ جب وہ انہیں سمجھنے لگیں تو وہ ان کی مداح بن گئیں۔ عابدہ حسین اپنی کتاب سپیشل سٹار بے نظیر بھٹو کی کہانی میں بے نظیر بھٹو کی زندگی کے بہت سے خفیہ گوشے بھی تحریر کرتی ہیں۔ اس کتاب میں بے نظیر کی ابتدائی زندگی، ان کے والد اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل، بے نظیر بھٹو کی پیپل پارٹی کی قیادت، وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے دونوں ادوار، ان کا قید حزب اختلاف کی حیثیت سے کردار، ان کی جلا وطنی کا دور، پرویز مشرف کی حکومت کے دوران مصنفہ اور بے نظیر کے رابطوں، مشرف کی حکومت کے خاتمے، بے نظیر کی وطن واپسی اور پھر ان کی شہادت کے بارے میں تفصیلاً لکھا ہے۔ اس کے علاوہ عابدہ حسین نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر بے نظیر کو ایک بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے کردار کے حوالے سے بھی پرکھا ہے۔ کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد ان کے دونوں بیٹوں مرتضیٰ اور شاہ نواز کی طرف سے بہارا جا کر الذوالفقار تنظیم بنانے سے لے کر دونوں کی شہادت تک کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں۔ اس دوران بے نظیر بھٹو لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ بالآخر 1986 میں متحدہ عرب امارات کے حکمران شیخ زید کی مدد سے وہ پاکستان واپس آنے میں کامیاب ہوئیں، جہاں عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ اس موقع پر نصرت بھٹو کی خواہش تھی کہ بے نظیر کی جلد شادی ہو جائے۔ اس کے لیے بقول ان کے سندھ کے ایک سرکاری افسر شجاع شاہ کا نام لیا گیا، جنہوں نے سرکاری افسر ہونے کی وجہ سے جنرل ضیاء کو خط لکھ کر بے نظیر سے شادی کرنے کی اجازت مانگی۔ تاہم جب بے نظیر کو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کے علاوہ فیصل صالحیات کا نام بھی تجویز کیا گیا، لیکن عابدہ حسین کہتی ہیں کہ فیصل حیات کی تعلیم کم تھی اور وہ بور قسم کے آدمی تھے۔ ان کے بعد آصف علی زرداری کی سوتیلی والدہ ٹمی آصف کا رشتہ لے کر نصرت بھٹو کے پاس آئیں۔ اس وقت بے نظیر لندن میں تھیں۔ آصف ان سے ملنے لندن آئے۔ ملاقات میں بے نظیر پر آصف زرداری کا اچھا تاثر قائم ہوا اور انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا، جو بے نظیر اور آصف زرداری کی شادی ہو گئی۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ عام انتخابات میں پیپل پارٹی کی کامیابی کے بعد جب بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی تو ان کی عمر صرف 35 سال تھی۔ بقول ان کے اپنی ناتجربہ کاری کے باعث بے نظیر نے بہت سی غلطیاں کی۔ اسی دوران آصف زرداری نے کراچی میں سیل سمندر کے قریب ایک زمین پر قبضہ کر کے ارد گرد کے مکانات منہدم کروائے اور اپنے لیے وہاں ایک عالی شان بنگلہ تعمیر کروا لیا۔ عابدہ حسین مزید لکھتے ہیں کہ اپنے اس دور کے دوران بے نظیر نے جرمنی سے 15 بیلٹ پروف مرسڈیز لگژری گاڑیوں کا آرڈر دیا، جس کے لیے قومی خزانے سے بھاری رقوم ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پارلیمنٹ کی عمارت کے نزدیک وزیروں کے لیے پرتعیش بنگلوں اور پارلیمانی ارکان کے لیے اپارٹمنٹس کی تعمیر کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں بے نظیر نے پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے ایک ڈپارٹمنٹ سٹور تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا، تاکہ وہ اور ان کے بچے بغیر کسی تکلیف کے آرام سے وہاں شاپنگ کر سکیں۔ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ بے نظیر کے بچوں کو اور ان کے دوستوں کو بار بار کراچی سے لانے اور واپس بھجوانے کے لیے وزیر اعظم کا جہاز مسلسل استعمال کیا گیا۔ ایک مرتبہ بے نظیر کی بیٹی بختاور کو کراچی میں کھلنے والے باسکن اینڈ روبنز سٹور سے ایس کریم کھانے کے لیے وزیر اعظم کا جہاز انہیں کراچی لے کر گیا۔ یوں بے نظیر کے خلاف بھی کرپشن کے الزامات سر اٹھانے لگے اور بالآخر مخالف سیاسی جماعتوں کے شدید دباؤ کے نتیجے میں غلام اسحاق خان نے عین کے دفعہ 258 بھی استعمال کرتے ہوئے بے نظیر حکومت کو برخاست کر دیا۔ عابدہ حسین کا کہنا ہے کہ 12 دسمبر 2007 کو ان کے دوست صحافی نے واشنگٹن سے انہیں فون کر کے بتایا کہ وہ بے نظیر سے انٹرویو کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہی ہے۔ للی نے معروف رسالے نیوز ویک کے ایڈیٹر کے ہمراہ اسلام آباد کے سیکٹر F8 میں بے نظیر کے گھر پر ان سے انٹرویو کیا کہ کیا وہ جنرل مشرف کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی۔ اس کے جواب میں بے نظیر نے کہا کہ اگر ملک کے مفاد میں ہوا تو وہ ضرور ایسا کریں گی۔ بعد میں للی نے مشرف سے بھی انٹرویو کیا اور ان سے یہی سوال کیا کیا وہ بے نظیر کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہوں گے۔ عابدہ حسین کے مطابق یہ سوال سن کر پرویز مشرف طیش میں آ گئے اور انٹرویو ادھورا چھوڑ کر کمرے سے جانے لگے۔ پھر دروازے سے پلٹ کر پرویز مشرف نے کہا کہ بے نظیر ایک چڑیل ہے اور ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مشرف نے کہا کہ بے نظیر غیب محب وطن ہے،
اور وہ ان کے ساتھ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ عابدہ حسین بے نظیر کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ انہوں نے بے نظیر کو مشورہ دیا کہ وہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب نہ کریں کیونکہ وہاں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تاہم بے نظیر نے اس مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں جلسے سے خطاب کیا۔ خطاب کے بعد وہ اپنی گاڑی میں واپس آئیں اور مخدوم آمین فہیم اور نہید خان کے درمیان بیٹھ گئیں، جبکہ ان کے سیکورٹی افسر میجر امتیاز اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے تھے اور صفدر عباسی اور پیپلز پارٹی کے کارکن خالد شہنشاہ پچھلی سیٹ پر موجود تھے۔ جو ہی ان کی گاڑی لیاقت باغ سے باہر آئی تو خالد شہنشاہ نے گاڑی کا سن روف کھول دیا۔ عابدہ لکھتی ہیں کہ ایسا کرنے سے قبل خالد شہنشاہ نے گردن کے گرد انگلی لہرانے کا اشارہ دیا تھا، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ وہ کسی کے مارے جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ یہ منظر وہاں لگے کیمروں نے محفوظ کر لیا تھا۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔